السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں گلیار ٹی وی میں ہوں آپ کا میزبان محض اختر۔ وہ وقت بھی تھا جب گاؤں باغین کی مساجد کے لیے امام ڈھونڈنا ایک مشکل کام تھا، لیکن آج الحمدللہ صراط الہدیٰ کی وجہ سے ہر محلے میں علماء موجود ہیں۔ 2013 قاری یاسر یوسف صاحب نے اس ادارے کی بنیاد رکھی۔ صراط الہدیٰ ایک مکمل تعلیمی اور خدماتی مرکز ہے۔ یہاں مدرسہ ایجوکیشن بھی دی جاتی ہے، جس میں علماء کے کورسز، قرآن حفظ اور بچوں کو دینی تعلیم اور اچھے اخلاق سکھائے جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں ماڈرن ایجوکیشن کا بھی بہترین نظام موجود ہے تاکہ بچے دین اور دنیا دونوں میں آگے بڑھ سکیں۔ اور سب سے بڑی بات، اس ادارے کے اندر ایک کلینک بھی قائم ہے جو اس گاؤں کے لوگوں کے لیے رحمت بن چکی ہے، کیونکہ اس پورے گاؤں میں نہ کوئی پرائیویٹ ہاسپٹل اور نہ کوئی گورنمنٹ ہاسپٹل موجود ہے۔ اس کلینک نے بہت سے لوگوں کی مشکلات دور کی ہیں۔ یہ کلینک قاری یاسر یوسف صاحب کی کوششوں سے قائم کی گئی ہے، اور جو بھی بیماری ہو اس کا پورا علاج اور تمام میڈیسن بالکل مفت دی جاتی ہیں۔ اس لیے صراط الہدیٰ صرف ایک اسکول نہیں، ایک مدرسہ اور ایک ہاسپٹل ہے جو اپنے علاقے کے لوگوں کی مدد کرتا ہے اور تعلیم کی روشنی پھیلا رہا ہے۔ صراط الہدیٰ بنجر زمین پر علم کی ہریالی اور ایک عہد نو کا آغاز۔ یہ محض ایک عمارت کی داستان نہیں بلکہ اس تڑپ کی کہانی ہے جس نے ایک پسماندہ بستی کی تقدیر بدلنے کی قسم کھائی تھی۔ یہ ذکر ہے اس مٹی کا جہاں جہالت کے سائے گہرے تھے، مگر پھر اخلاص کی ایک ایسی کرن پھوٹی جس نے اندھیروں کا سینہ چاک کر دیا، محرومیوں کا دور اور ہجرت کا کرب۔ وہ دن یاد کیجئے جب اس گاؤں کے غریب والدین کے پاس دو ہی رستے تھے، یا تو اپنے بچوں کو جہالت کے نظر کر دیں یا پھر انہیں کلیجے سے جدا کر کے دور دراز کے شہروں کے مدرسوں اور اسکولوں میں بھیج دیں۔ وہ معصوم بچے جو ابھی ماؤں کے گود کے محتاج تھے، انہیں ایبٹ آباد اور دیگر شہروں کی اجنبی گلیوں میں بھیج دیا جاتا۔ جدائی کا وہ غم ماؤں کو وقت سے پہلے بوڑھا کر دیتا اور غریب باپ کے دن بھر کی مشقت کرایوں اور فیسوں کے نظر ہو جاتی۔ تعلیم ایک ایسی نعمت بن چکی تھی جو غریب کی پہنچ سے کوسوں دور تھی۔ قاری یاسر یوسف صاحب ایک خواب، ایک جنون۔ ایسے کٹھن حالات میں اللہ نے قاری یاسر یوسف صاحب کے دل میں ایک تڑپ پیدا کی۔ انہوں نے دیکھا کہ اس مٹی کے لال و گوائر ضائع ہو رہے ہیں۔ ان کی روح پکار اٹھی کہ کیوں میرے گاؤں کے بچے در بدر ٹھوکریں کھا رہے ہیں، کیوں ایک غریب ماں اپنے لخت جگر سے دور رہ کر آنسو بہائے۔ انہوں نے عزم کیا کہ اب شہر نہیں، علم خود چل کر اس پہاڑی بستی کی دہلیز پر آئے گا۔ لوگوں نے کہا کہ وسائل نہیں ہیں، رستے دشوار ہیں، اپنوں کی بے رخی، مگر قاری یاسر یوسف صاحب کا اللہ پر توکل نے صراط الہدیٰ کی بنیاد رکھی۔ یہ صرف ایک مدرسہ نہیں بلکہ ان یتیموں اور غریبوں کی امیدوں کا مرکز بن گیا جن کا کوئی پرسان حال نہ تھا۔ ایک بے مثال تعلیمی انقلاب، اللہ کی عظیم نعمت۔ آج صراط الہدیٰ اس دیہات کے ماتھے کا جومر ہے۔ یہ اللہ کی وہ خاص نعمت ہے جس پر جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ یہاں صرف دینی تعلیم نہیں بلکہ عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق وہ معیار فراہم کیا جا رہا ہے جس پر بڑے بڑے شہروں کے عالیشان ادارے بھی رشک کرتے ہیں۔ جب اس ادارے سے فارغ التحصیل ہونے والے بچے اور بچیاں بخاری شریف کی تلاوت کرتے ہیں تو پہاڑوں کی خاموشی میں ایک وجدانی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ یہ اسناد محض کاغذ نہیں بلکہ اس بستی کی عزت و وقار کی وہ دستاویزات ہیں جنہیں آنے والی نسلیں فخر سے یاد رکھیں گی۔ دیہات کے اس دور افتادہ علاقے میں اتنا منظم اور بہترین ادارہ قائم ہونا محض انسانی کوششیں نہیں بلکہ خالصتاً اللہ کا فضل اور قاری یاسر کی اخلاص کا ثمر ہے۔ پانی کی کربلا اور خدمت خلق کا جذبہ۔ قاری یاسر صاحب کی تڑپ صرف دستگاہ تک محدود نہیں رہی، انہوں نے اس بستی کی سب سے بڑے دکھ پانی کی قلت کو محسوس کیا۔ وہ مائیں جو سروں پر مٹکے اٹھائے کھٹن پہاڑوں پر چڑھتی تھی جن کے پاؤں چھلنی ہو جاتے تھے، قاری یاسر نے اپنی مدد آپ کے تحت اس پانی کی کربلا کو ختم کرنے کا بیڑا اٹھایا۔ نہ کچھ سرکاری بجٹ تھا، نہ کسی ادارے کا تعاون تھا، بس ایک جنون تھا کہ میری بستی کی کسی ماں کو سر ننگا نہ ہونا پڑے اور نہ کسی بچے کا حلق پیاس سے خشک رہے۔ آج الحمدللہ باغن کے 15 سے زائد محلوں میں پائپ لائنوں کے ذریعے میٹھا پانی پہنچ چکا ہے۔ ہر گھر میں بہتا ہوا وہ شفاف پانی قاری یاسر کے لیے ایک ایسی جاریہ نیکی ہے جس کا اجر قیامت تک لکھا جاتا رہے گا۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں کو شیئر کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔